مشهودا مشهودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الولي الجلي الأمي المكي المدني العربي الحجازي المدري القريشي الهاشمي المطلبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأولاده وأحبابه وآوانه وأنصاره وأهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين الأكملين الأجملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند درود پاک پڑھی. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. رومی کشمیر عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: نور محمد روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا، اول آخر دوئیں پاسے اوہو مل کھلویا. اور پھر آپ فرماتے ہیں: لو قلم نہ عرش کرسی نہ سورج چند تارے، تاوی نور محمد والا دیندہ سی چمکارے. سارا نور ظہور حضور دائے، بنا نور کی میں کائنات ہوندی. نہ چند تارے نہ اسمان سارے، نہ دن ہوندا نہ رات ہوندی. نہ جن ملائک انبیاء ہوندے، نہ کوئی اونا دی ذات صفات ہوندی. نہ دیوانیاں کوئی رب نو رب کہندا، جنہ پیدا محمد دی ذات ہوندی. دنیا والیو دنیا نہیں صدا رہنی، دنیا کوڑا میلا کوڑی بات دائے. بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ ذرا کہیے سبحان اللہ. دنیا والیو دنیا نہیں صدا رہنی، دنیا کوڑا میلا کوڑی بات دائے. مارو لکھ اڈاریاں چاند دے وال، کسے دن اووی آخری رات دائے. تے دنیا والیو اساں سبا نے اتھوں ٹر جانا، تے پاسا پلٹ جانا کائنات دائے. جے سائم ریا کچھ جہان اندر، نام رہنا محمد دی ذات دائے. قابل صد احترام، واجب صد تعظیم، لائق صد تکریم حضرات علماء کرام، سامعین ذی الاحتشام، عزیزان گرامی قدر، آج ہم سب یہاں پر اس خاندان کے ساتھ اظہار محبت اور تعزیت کے لیے جمع ہوئے ہیں. مجھے بتایا گیا ہے کہ جو مائی صاحبہ مرحومہ دنیا سے چلی گئی ہیں، وہ چودھری گلزار صاحب کی خالہ جان ہیں اور چودھری خضر صاحب کی نانی جان ہیں. یقیناً وہ کسی کی خالہ لگتی ہیں، کسی کی نانی جان ہے، کسی کی امی جان ہے. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کون فوت ہوا ہے. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. یہ جتنے بھائی یا چچیرے پھپھیرے یا ماموزاد ہیں، سمجھ لیں کہ ان کے پیر و مرشد دنیا سے چلے گئے. میاں صاحب نے فرمایا تھا: ماں منی تا رب منایا، پہلا مرشد مائی. بس آپ ذہن کے اندر یہ رکھیں، رشتے یاد رہیں یا نہ رہیں، ان کے جو پیر و مرشد ہیں آج ان کا ختم کل. آپ یقین جانیے ماں سے بڑا پیر کوئی نہیں، ماں باپ سے بڑا پیر کوئی نہیں.
یہ پورا مجمع جتنا یہاں پہ بیٹھا ہے، آپ کے ابا جی نے اگر سچی داڑھی رکھی تھی تو تب بھی وہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، اور اگر کلین شیو تھے تب بھی اللہ نے انہیں آپ کا پیر و مرشد بنا دیا۔ پکی بات۔ قربان جائیے عزیزان گرامی قدر، یہ جو دو پیر ہیں نا گھر کے، قبلہ اماں جی سرکار اور قبلہ ابا جی سرکار، یہ دو پیر وہ ہیں جب تک یہ بندے سے راضی نہ ہو، اللہ اور اس کا رسول بھی بندے سے راضی نہیں ہوتے۔ رتبہ ماں دا رب بلند کیتا، ثانی ماں دا وچ سنسار کوئی نہیں۔ اگر بات ٹھیک ہے تو ذرا کہیے سبحان اللہ۔ رتبہ ماں دا رب بلند کیتا، ثانی ماں دا وچ سنسار کوئی نہیں، دردی کوئی نہیں، ماں دے دل ورگا ماں وانگوں کردہ پیار کوئی نہیں۔ آپ گلے تے پاوے اولاد سکے، کر سکدا انج ایثار کوئی نہیں، تے جنہیں ماں نو راضی کر لیا دوواں جہاناں وچ اس نو ہار کوئی نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، ان سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ ایک وہ پیر ہیں جو ہم نے خود پسند کیے ہیں اپنے لیے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، ان کے آستانے پہ حاضری دی ہے، ان کے فیض کے طلبگار ہوئے ہیں، انہیں ہم نے اپنا پیر و مرشد چن لیا ہے، لیکن یقین جانیے وہ پیر بھی ان دو پیروں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں پیروں کے خلاف تقریر کر رہا ہوں، نہیں، ہم خود پیر و مرشد والے ہیں اور بہت سے لوگ ہمیں بھی پیر و مرشد مانتے ہیں، لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی ہے۔ یہ جو دو پیر ہیں، سارے زمانے کے پیر آپ کے اوپر راضی ہو جائیں، جب تک یہ دو پیر راضی نہ ہو، بندے کی کوئی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ جتنے نوجوان لوگ ہیں یا جو ہر پیر کے پاس جاتے ہیں اور ان کو سلامیاں پیش کرتے ہیں، خدمتیں کرتے ہیں اور انہیں راضی رکھتے ہیں، مگر گھر میں بیٹھے ہوئے دو پیروں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، یقین جانیے وہ بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ بلے شاہ اسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ عزیزان محترم، اس پورے مجمع میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو جنت میں نہ جانا چاہتا، بچہ ہے یا بڑا ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، نیک ہے یا بد ہے، نمازی ہے یا بے نمازی ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ہماری جنت پتہ کدھر ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو جنت ہے وہ ماں کے سر کے اوپر ہے، یہ بھی نہیں فرمایا جنت ماں کے کندھے پہ ہے، یا جنت ماں کے ہاتھ پہ ہے، یا جنت ماں کے دوپٹے کے کونے کے ساتھ بندھی، یا جنت ماں کی جھولی میں ہے۔ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، وہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے پاس رکھی ہے، ہمارے آقا نے ہماری اس جنت کو وہاں سے اتار کے ہماری ماؤں کی تلیوں کے نیچے لگا کے رکھ دیا۔ ایک پنجابی کے شاعر نے بڑے پتے کی باتیں کی اور یقیناً آپ کو سمجھ آئیں گی، اور اللہ کرے آپ کو سمجھ آ بھی جائے۔ شاعر کہتا ہے دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنا ہے، دسا عمل میں کر توں کی لیا کر۔ اگر ادھر بھی سکھی رہنا ہے اور اگلے جہان میں بھی سکھی رہنا ہے تو بڑا خوبصورت فارمولہ بتایا، دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنا ہے، دسا عمل میں کر توں کی لیا کر۔ جس حال اندر تیری ماں ہوئے راضی، اسے حال اندر تو ہی جی لیا کر۔ تے اچھا بول نہ ماں تو بول بیٹھی، ماں سامنے تو لبانو سی لیا کر۔ جدو تینوں سکون دی لوڑ ہوئے پیر ماں دے دھو کے پی لیا کر۔ میرے محترم سامعین، یقین جانیے دعائی رب کی ان سے بڑا پیر کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا کوئی پیر ہے ہی۔ ایک وہ پیر ہے جو ہم نے پسند کیے ہیں، سب سے بڑا فرق یہ ہے حضور والا یہ گھر والے دو پیروں میں، اور وہ پیر صاحب جو آستانے پہ تشریف فرما ہے
ان میں اور ان میں سب سے پہلا سب سے بڑا فرق یہ ہے وہ جو تیسرے پیر ہیں ہم نے اپنی پسند کے چنے ہیں، یہ جو دو گھر والے پیر ہیں یہ اللہ نے اپنی پسند اور مرضی کے ہمیں عطا فرمائے۔ ایمانداری سے بتائیے ہماری پسند غلط ہو سکتی ہے، ہمارا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، بھئی ہمارا انتخاب تو ہر دفعہ ہی غلط ہوتا، آج تک ٹھیک نہیں ہوا، ووٹا شوٹا پا بیٹھے یہاں سوچی پہ یہاں ہن کی کریے، ہم تو خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارنے والے لوگ۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، رب کائنات کا انتخاب کبھی بھی غلط نہیں ہے۔ ان سے بڑا پیر کوئی ہے ہی نہیں ہے زمانے کے اندر، اور یہ اتنے بڑے پیر ہیں، اتنے بڑے پیر ہیں، اتنے بڑے پیر ہیں، ان کی خدمتیں کرنے پہ تو ثواب ملتا ہی ملتا۔ آپ اپنے پیسوں کی انہیں دوائیاں خرید کے دیں، قربان جائیے۔ حضور نے فرمایا میرا امتی ہو اور اس کے پاس اپنی کمائی ہو اور حق حلال کی ہو اور اس کے ماں باپ ہوں اور وہ ان کے اوپر خرچ کرے، حضور نے فرمایا میرا امتی جب اپنی کمائی ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کعبے پہ بھی خرچ کرنے سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اپنے مقدر پہ ناز کیجئے جن کے پیسے ماں باپ پہ خرچ ہوئے، جنہوں نے کبھی اپنی امی جی اور ابو جی کے لیے دوائیاں لائی ہیں، آپریشن کروایا ہے، اسپتال لے کے گئے ہیں، کبھی جوتی کپڑا دوپٹہ وغیرہ انہیں لا کے دیا ہے، کبھی ان کی پسند کی چیز لا کے دی ہے، قربان جائیے۔ حضور نے فرمایا کعبے پہ بھی اگر خرچ کر دیتے نا تو وہ ثواب نہیں ملتا تھا، یہ اگر کعبے پہ بھی خرچ ہو جائے اس کا ثواب اپنا ہے، لیکن اگر ماں باپ کے لیے خرچ ہو جائے تو اللہ کعبے پہ بھی خرچ کرنے سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا۔ اچھا میں آپ حضرات کو ایک خوشخبری سنا دوں، آپ سب یہ جن کے پیر و مرشد کے اصال ثواب میں ہم بیٹھے ہیں، یہ جس گھر میں ان کی مائی صاحبہ دنیا سے چلی گئی، ان کی نانی جان، ان کی امی جان، ان کا سب کچھ یہی، اور آپ کو بھی میں مبارکباد دے دوں 2019 میں کوئی بندہ حج کرنے نہیں گیا پاکستان سے کیونکہ کرونا وائرس آیا ہوا تھا، 2020 میں بھی کوئی نہیں گیا، لیکن آپ کو مبارک ہو، اللہ کے فضل و کرم سے جب قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ہمارے نامہ اعمال جب ہمیں پکڑائے جائیں گے اور ہم ایسے کھول کے دیکھیں گے اس میں 2019 اور 20 میں بھی حج کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور ایک نہیں بار بار حج کرنے کا ثواب عطا فرمایا ہوگا۔ اچھا میں جب چھوٹا سا ہوتا تھا تو ہمارے پڑوس میں ایک بابا جی رہتے تھے، ان کے پاس ایک چمڑے کا بٹوا تھا پرانا سا پھٹا ہوا اور ادڑا ہوا، اس پہ جگہ جگہ سے ٹانکے شانکے لگے ہوئے تھے، تو میں کئی دفعہ دیکھتا تھا کہ وہ بابا جی ادھر بیٹھ کے نا بٹوے کو ایسے کھول کے دیکھ رہے ہوتے تھے، تو ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا کہ بابا جی مجھے بھی دکھائیں آپ کیا دیکھتے ہیں بٹوے کے اندر، تو انہوں نے جب ایسے بٹوا میرے سامنے کیا تو دو پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویریں تھیں، ایک ادھر تھی ایک ادھر تھی، یہ کسی بابے کی تھی یہ کسی مائی کی تھی، انہوں نے کہا شاہ جی یہ میرے ابا جی ہیں اور یہ میری اماں جی ہیں، تو میں ان کا چہرہ بس دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا، میں آج تک انہیں بھول نہیں سکا، ہمارے ویسے بھی پڑوسی تھے تو اکثر وہ یہ دیکھتے رہتے تھے۔ پھر میں مدرسے میں داخل ہو گیا اور ایک دن میں نے حدیث مبارکہ پڑھی اور جیسے ہی میں نے وہ حدیث پڑھی مجھے ان بابا جی کی یاد آئی، اور آج بھی جب بھی میں وہ حدیث سناتا ہوں یا پڑھاتا ہوں مجھے وہ بابا جی ضرور یاد آتے ہیں، اور وہ حدیث ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کے بارے میں۔ تو میں نے جب وہ حدیث پڑھی تو میں نے سوچا تھا میں واپس جاؤں گا تو انہیں یہ والی حدیث سناؤں گا، وہ بڑے خوش ہوں گے، لیکن مہینے کے بعد میں جب واپس گیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور انہیں وہ حدیث سنانے کا مجھے موقع نہیں مل سکا۔ میں نے پھر ان کی قبر پہ جا کے حدیث مبارکہ پڑھ دی، اپنا فرض میں نے ادا کر دیا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ قبروں والوں کو بھی سننے کی طاقت عطا فرمائے۔
آپ کو میں زندگی میں یہ حدیث سنا رہا ہوں، اور حدیث سنانے سے پہلے ان لوگوں کو مبارکباد دوں جن کے پاس ٹچ موبائل ہے اور انہوں نے وال پیپر کے اوپر مائی یا بابے کی تصویر لگائی ہوئی، اور آپ اپنی اپنی امی جی اور ابو جی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لے آئیں، یہ حدیث مبارکہ سنیں۔ حضور نے فرمایا دیکھیے یہ کتنے بڑے پیر ہیں، یہ اتنے بڑے پیر ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا مامی والدین بارین ینظر الی والدیہ نظرۃ رحمہ الا كتب اللہ لہ حجۃ مبرورا۔ سرکار نے فرمایا میرا امتی اپنے ماں باپ کو صرف ایک دفعہ پیار محبت اور احترام کی نگاہ سے دیکھ لے، اللہ ایک دفعہ دیکھنے پہ اسے ایک حج مقبول کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے اور میرے نامہ اعمال میں 2019 اور 20 میں حجوں کا ثواب لکھا ہو۔ حضور نے فرمایا اگر ایک دفعہ دیکھے تو اللہ ایک حج کا ثواب۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر 2 دفعہ دیکھے؟ حضور نے فرمایا 2 حجوں کا ثواب۔ آقا اگر 3 دفعہ دیکھے؟ فرمایا 3 حجوں کا ثواب۔ 5 10 دفعہ دیکھے؟ حضور نے فرمایا جتنی دفعہ دیکھے گا اتنے حجوں کا ثواب۔ اس کی یا رسول اللہ اگر سینکڑوں دفعہ دیکھے؟ حضور نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اعظم، اللہ اجل، اللہ اجود، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ بڑا سخی ہے، وہ جب دیتا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ بغیر حساب کے دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر میرا امتی 1000 مرتبہ بھی ماں باپ کا چہرہ دیکھے گا اللہ اسے 1000 حجوں کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اب آپ خود بتائیں 2019-20 میں حجوں کا ثواب لکھا ہوگا یا نہیں لکھا ہوگا؟ اچھا اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ کی پریشانی کا حل بھی حضور نے حدیث میں بتا دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو یہ حدیث اب سنی ہے، ہمارے ماں باپ تو پہلے چلے گئے، ہمیں کیسے ثواب ملے گا؟ قربان جائیے حضور کی ذات اقدس پہ سرکار نے ایک جملہ کہا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دیے۔ حضور نے فرمایا جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں چہرہ نہیں دیکھ سکتا، وہ جمعے کے دن ان کی قبر کو دیکھ لے، اللہ تعالیٰ جمعے کے دن ماں یا باپ کی قبر کو دیکھنے پہ بھی حج مقبول کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا۔ تو سوچئے نا جن کو صرف دیکھنے پہ اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، ان کی خدمتیں کرنے پہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہو۔ ان کے جوتے ان کے سامنے ایسے جب ہم سیدھے کر کے رکھتے ہوں گے پھر اللہ کتنا خوش ہوتا ہو۔ جب وہ بوڑھے یا بیمار ہو جائیں اور ہم روٹی سے نوالا بنا کے ان کے منہ میں ڈالتے ہوں گے پھر اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ جو رب دیکھنے پہ اتنا کچھ عطا کرتا ہے وہ اتنا کچھ کرنے پہ کتنا عطا کرتا ہوگا۔ صدقے جاواں میں ماں دے ناؤ تو ماں آنکھیں سینے وچ ٹھنڈ پہنتی، پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی؟ اگر پڑھتی ہے تو کہیے سبحان اللہ۔ صدقے جاواں میں ماں دے ناؤ تو ماں آنکھیں سینے وچ ٹھنڈ پہنتی، نال پیار دے جدوں بھی ماں کہیے انج لگدا ہے منہ وچ کھنڈ پہنتی۔ جو ماں دا بے ادب گستاخ ہووے دوواں جہاناں وچ اس نو پھنڈ پہنتی، تے جڑا ماں نو کرے نہ کنڈ یارو کدی بھی تھلے نہیں ہوتی کنڈ پہنتی۔ عزیزان محترم حضرت ابو اسحاق شامی رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے، سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے۔ دیکھیے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر و مرشد کا نام تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے پیر و مرشد کا نام تھا خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کے پیر کا نام تھا عثمان ہربنی، ان کے پیر کا نام تھا حاجی شریف زندانی، ان کے پیر کا نام تھا قطب الدین مودود چشتی، اور ان کے پیر کا نام تھا ابو یوسف چشتی۔ ابو یوسف چشتی کے پیر کا نام تھا ابو محمد چشتی، ان کے پیر کا نام تھا ابو احمد عبدال چشتی، اور ابو احمد عبدال چشتی کے پیر کا نام تھا حضرت ابو اسحاق شامی رحمت اللہ علیہ۔ یہ اتنے بڑے پیر کی بات سنا رہا، کدھر بابا فرید الدین گنج شکر اور 10ویں جگہ پہ ان کے پیر بنتے ہیں حضرت ابو اسحاق شامی۔ تو وہ حدیث پڑھانے کے لیے اپنے شاگردوں کے پاس آئے تو 11 شاگرد کھڑے ہوئے، 11 شاگرد کھڑے ہوئے۔ 11 شاگردوں نے کہا سرکار رات کو ہم 11 بندوں نے ایک ہی خواب دیکھا اور خواب میں آپ کو دیکھا،
اور آپ کو ہم نے خواب میں اس شان میں دیکھا ہے کہ آپ کی یہ جو داڑھی ہے اس سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں اور داڑھی کے اندر جنت کے ہیرے جواہرات اور موتی لگے ہوئے ہیں، نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، جنت کے ہیرے اور موتیوں سے آپ کی داڑھی سجی ہوئی ہے اور آپ کی داڑھی اتنی بابرکت ہو گئی ہے، ہم نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے آپ کی داڑھی کو ایسے ہاتھ لگانے کے لیے قطاریں بنا کے کھڑے، جس طرح حاجی حجر اسود کو چومنے کے لیے ایک دوسرے پہ ٹوٹے پڑتے ہیں، یہی حال فرشتوں کا ہے، وہ آپ کی داڑھی کو ایسے ہاتھ لگانے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی داڑھی اتنی بابرکت اور اتنی خوبصورت اور مزین کس وجہ سے ہوئی؟ تو حضرت ابو اسحاق شامی نے فرمایا جو خواب تم 11 شاگردوں نے دیکھا ہے میں نے بھی رات کو یہی خواب دیکھا۔ ایسا سرکار پھر بتائیں یہ داڑھی اتنی بابرکت کس وجہ سے ہوئی؟ آپ نے فرمایا صرف ایک ہی وجہ سے ہوئی۔ شاگرد نے کہا کہ حضور آپ نے درود شریف کا 1.25 لاکھ نکالا ہوگا یا کوئی وظیفہ اس کا 1.25 کروڑ پڑھا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی وظیفہ نہیں پڑھا، یہ داڑھی اس وجہ سے اتنی بابرکت ہوئی ہے کہ میری عادت ہے کہ آج تک زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جب میں نے سونے سے پہلے اپنی امی جی کے پاؤں نہ دبائے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو رات گزری ہے میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی امی جی کے کمرے میں گیا اور ان کی چارپائی کے پاؤں کی طرف میں بیٹھ گیا اور ان کے پاؤں کو دبانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں تھکا ہوا تھا، پاؤں دباتے دباتے مجھے نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو ان کے پاؤں ایسے تھے تو میرا جو چہرہ تھا، میری جو داڑھی تھی، یہ ان کے دونوں پاؤں کے درمیان جا کے فٹ ہو گئی، اس کے اندر جا کے ٹک گئی، اس طرح پاؤں کے درمیان میرا چہرہ آ گیا اور مجھے نیند آ گئی اور میں بڑی دیر تک اسی حالت میں سویا رہا، یعنی کہ میری جو داڑھی ہے وہ میری جنت کے ساتھ لگی رہی، میری ماں کے قدموں کے ساتھ لگی رہی۔ فرماتے ہیں بس یہ داڑھی ماں کے ساتھ قدموں کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت کے ہیروں اور موتیوں سے بھی سجا دیا ہے اور فرشتوں کی زیارت کے بھی قابل بنا دیا۔ صاحبان گرامی قدر قربان جائیے، ان سے بڑا پیر کوئی نہیں، ان کا چہرہ دیکھا جائے اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا کرتا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے تو فرمایا تھا کہ مرشد دا دیدار ہے باہو منو لاکھ کروڑا حجا ہوں، مگر اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں واقعی بہت سے پیر و مرشد ایسے ہیں جن کا دیدار حجوں کے برابر ہے، جو با عمل ہیں، جو پیر حقیقی ہے، جو مرشد حقیقی ہے، ان کا یہ مقام ہے، لیکن اس حدیث کو پڑھنے کے بعد تو ہم کہہ سکتے ہیں نا ماں پہ دا دیدار ہے باہو سانو لاکھ کروڑا حجا ہوں۔ اللہ ان کا چہرہ دیکھنے پہ بھی بندے کو حجوں کا ثواب عطا فرما دیتا۔ میرے معزز و محترم سامعین قربان جائیے، ان کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا؟ شاعر کہتا ہے پتر بھاوے زمانے دا ہوئے اے بھی ماں پھر بھی پردے کج دیئے۔ بھئی ماں یہ والا پیار کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ یہ واحد ہستی ہے جسے بیٹے کا عیب ہی نظر نہیں آتا، جس کا ذہن تسلیم ہی نہیں کرتا۔ عیب ضرور ہوتے ہیں لیکن ماں کی محبت قربان جائیے وہ تسلیم کرنے پہ تیار ہی نہیں۔ پتر بھاوے زمانے دا ہوئے اے بھی ماں پھر بھی پردے کج دیئے، نافرمان تے بھاوے گستاخ ہوئے صفتاں کر کر ماں نہ رج دیئے، جنہیں ماں دی خدمت کر لئی انہوں لوڑ نہ نفلی حج دیئے، جو ماں دا تابع دار ہوئے او دی گج زمانے تے گج دیئے، جنہیں ماں نو راضی کر لیا ساری دنیا او دے وال بھج دیئے۔ 100 میل تے جے پتر نو لگے ٹھڈا 60 ماں دے سینے وچ وج دیئے۔ یہ تو ہم میں سے ہر ایک کی ماں کی کیفیت ہے۔ 100 میل تے جے پتر نو لگے ٹھڈا 60 ماں دے سینے وچ وج دیئے۔ لوگو عجب میں ماں دا پیار ڈٹھا، کھاندہ پتر ہوئے تے ماں پئی رج دیئے۔ لوگو عجب میں ماں دا پیار ڈٹھا، کھاندہ پتر ہوئے تے ماں پئی رج دیئے۔ عزیزان گرامی قدر،
اگر ہمیں کروڑ سال کی زندگی مل جائے، میں اور آپ، اگر اللہ ہمیں کہے کہ جاؤ تمہاری زندگی کروڑ سال ہو گیا، اور پھر ہم دنیا داری نہ کریں، ہم کعبے کے سیر میں جا کے اعتکاف بیٹھ جائیں، کروڑ سال میں ہم ایک نماز بھی نہ چھوڑیں، ایک روزہ بھی نہ چھوڑیں، ایک رات کی تہجد بھی نہ چھوڑیں، اور کروڑ سال تک ہم کعبے کے سیر میں بیٹھے رہیں، ہر روز عمرہ کریں، ہر سال ہم حج کریں، اور پھر قیامت آ جائے اور ہمارے عملوں کے پہاڑ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، اللہ یہ نہیں دیکھے گا بندے نے کروڑ سال عبادت کر لی ہے لہذا فوراً قبولیت کی مہر اور بندہ جنت میں، اللہ فرمائے گا پہلے دیکھو اس کی ماں اس سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ماں راضی نہیں، کروڑ سال کی عبادت بھی فائدہ نہیں دے سکتی، اور اگر ماں راضی ہو جائے اللہ فوراً بندے کو جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ ماں کی محبت کا کیا کہنا میرے معزز و محترم سامنے، اللہ نے ماں کو بڑا درجہ دیا۔ حضور نے فرمایا میرا ایک صحابی ایسا ہے حارثہ بن نعمان، زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں معراج کی رات، رجب کا مہینہ ہے تو آپ اس مہینے کی مناسبت سے سن لیں، حضور نے فرمایا معراج کی رات میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو مجھے میرے صحابی حارثہ بن نعمان کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں، حارثہ بن نعمان کوئی بہت بڑے قاری نہیں تھے، ان سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب، ان سے بڑے قاری حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے۔ حضور نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی قرات کے بارے میں فرمایا یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، حضور فرماتے تھے ابو موسیٰ اشعری اللہ نے تجھے حضرت داؤد علیہ السلام کا گلا عطا کر دیا۔ یہ بہت بڑے قاری تھے۔ ابی بن کعب وہ قاری تھے کہ ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آدھی رات کے وقت حضور کھڑے ہو کے سنتے رہے، صبح حضور نے فرمایا ابی بن کعب تو نے رات کو بڑی اچھی تلاوت کی، عرض کی یا رسول اللہ آپ سن رہے تھے؟ حضور نے فرمایا جب تو تلاوت کرتا ہے جبرائیل بھی فرشتوں سمیت سننے کے لیے زمین پہ آ جاتا ہے۔ حارثہ بن نعمان بڑے قاری نہیں تھے، تاکہ آپ میں سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اعزاز اسی کو ملے گا جس کی قرات بڑی اچھی ہوگی، قاری اتنے بڑے نہیں تھے، مگر حضور نے فرمایا معراج کی رات جنت کی سیر کرتے ہوئے میں نے حارثہ بن نعمان کی تلاوت قرآن کی آواز جنت کے اندر سنی، تو میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ حارثہ بن نعمان کو تو میں زندہ چھوڑ کے آیا تھا، کیا حارثہ مر گیا؟ اللہ نے فرمایا محبوب نہیں، حارثہ بن نعمان ابھی زندہ ہے۔ اس کی پروردگار اگر زندہ ہے تو اس کے قرآن پڑھنے کی آواز جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ زمین پہ قرآن پڑھ رہا ہے، آواز جنت میں آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا بالکل جنت میں آ رہی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب حارثہ بن نعمان نے اپنی ماں کی وہ عزت کی ہے، وہ خدمت کی ہے، وہ تواضع کی ہے، اس نے ماں کو اس طرح راضی کیا ہے کہ میں نے اسے یہ اعزاز عطا کر دیا ہے جب بھی وہ زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھے گا اس کے پڑھنے کی آواز آسمان کے فرشتوں تک بھی پہنچ جایا کرے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ کی خدمتوں سے عبادات کے اندر حسن آتا ہے، عبادات کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ جنہیں مانو راضی کر لیا او دی گج زمانے تے گھج دیئے۔ آخری بات کروں گا اور میری تقریر ختم، کیونکہ وہ دیگیں میرے سامنے پڑی ہیں اور میری کوشش ہے کہ ان کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے وہ گرم ہی ہوں تو آپ تک پہنچ جائے، تقریر ختم ہو جائے۔ زیادہ لمبی چوڑی بات کرنی بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ میں 30 منٹ تقریر کرتا ہوں تو اس سے زیادہ میں لوگوں کو اچھا ماشاءاللہ ان کی خواہش ہے کہ ذرا چند منٹ زیادہ کر دی جائے تو چلے، میں ان کی خواہش کا احترام کرتا ہوں۔ تو ویسے مجھے آپ حضرات کی مصروفیات کا احساس رہتا ہے تو میں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں وقت لیتا، تو انشاءاللہ دیگوں کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی تقریر ختم ہو جائے گی۔
5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टूटा जे ना लभे 6वां ते फिर 5 भी जांदे मुक। वैसे तो ये बात हंसने वाली है मगर है बड़ी गहरी। इस बात की गहराई आप में से हर बंदा महसूस कर रहा है। 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टूट जे ना लभे 6वां ते फिर 5 भी जांदे मुक। और मेरे मोहतरम सामीन, ये जो रिस्क है ना, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने रोटी को इज्जत दी है, तुम भी रोटी की इज्जत किया कर। इसलिए हमारे वडेरे बता के इतना सा टुकड़ा भी जमीन पे पड़ा हो तो उसे उठा के ऊंची जगह पे साफ करके रख देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने इसे इज्जत दी है, तुम भी इसे इज्जत दिया करो। एक और शायर ने कहा कि गल न समझ कसोटी है, पहला कलमा रोटी। ये भी बड़ी गहरी बात है। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। ये सारे इस संसार के अंदर रिज्क के झगड़े और बखेड़े हैं। ये हम सब अपने रिज्क के लिए बैठे हैं। हुजूर ने फरमाया अला व इन्ना नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा। हम दुनिया में क्यों रह रहे हैं? हमारे हिस्से का रिज्क बाकी है। हुजूर ने फरमाया जब तक किसी बंदे के मुकद्दर में लिखा हुआ गंदम का एक दाना भी बाकी है, पूरी दुनिया भी उसे मिल के मारना चाहे उसे मौत नहीं दे सकती। और जब किसी ने अपना पूरा रिज्क खा लिया है, सारी दुनिया के डॉक्टर मिल के उसे बचाना चाहे तो उसे बचा नहीं सकते। रोटी बंदा खा जाती है। इसीलिए अजीजाने गिरामी कदर, अल्लाह को वो बंदा बड़ा पसंद है जो दूसरों को खिलाए। हमें तो पता नहीं, अगर हम कुरान और हदीस खोल के दिखा दें कि दूसरों को खिलाना कितना सवाब है, लोग घरों का सामान बेच के भी दूसरों को खिलाने पे लगा दें। साहिबाने गिरामी कदर, मैं जो बात आपको बताना लगा था, हम कहते हैं कि माँ बाप से दुआ लेनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान के अंदर यह भी फरमाया कि माँ बाप को दुआ देनी भी चाहिए। माँ बाप को दुआ देनी भी चाहिए, माँ बाप के लिए दुआ करनी भी चाहिए। और ये जो दुआ मैं आपको बताने लगा हूँ, इस पूरे मजमे में अगर किसी बंदे को ये शिकायत है कि उसका कारोबार नहीं चलता, दुकान में खसारा हो रहा है, रिस्क में घाटा पड़ रहा है, हाथ तंग है, जेब खाली है, कोई काम अटक गया है, वीजा लग नहीं रहा, किसी मुश्किल मुसीबत से जान नहीं छूट रही, कुर्बान जाइए माँ बाप के लिए ये वाली दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला बंदे की हर ख्वाहिश को पूरा फरमा देगा। ये जो दुआ मैं आपको बताने लगा हूँ, इस दुआ को करने वाला कभी भी जिंदगी में रिज़्क़ के खसारे का शिकार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अजीजाने गिरामी कदर, वैसे आपको एक बात बताऊं, अगर आप सुबह उठें और आपका जी चाहे कि दोपहर के खाने में बड़ा गोश्त होना चाहिए, साथ करेले भी पके हों, या जो आपका जी चाहे कि जी दोपहर के खाने में ये होना चाहिए, या बच्चे आपको कहें जी वापसी पे हमारे लिए ये चीज़ लेके आएँ, और अल्लाह आपको वो चीज़ लाने या पकाने की तौफीक दे दें, समझ लें कि ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है आपके ऊपर। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं कहीं हफ्ते गोश्त खाने की ख्वाहिश के अंदर तरसते रह जाते हैं। इन सर्दियों में कितने ही बच्चे ऐसे होंगे जो माँ बाप से जिद करते रहे होंगे कि हमने मछली खानी है, मगर माँ बाप उनको ये खिला नहीं सके होंगे। तो इसलिए बच्चे जो कुछ मांगे या जो आपका जी चाहे खाने पे और वो आप ले आए, समझ लें कि अल्लाह बंदा के ऊपर बड़ा मेहरबान है। चोक जिना दी मोती होवे ओ नहीं चुगदे दाने, रब जिना ते राजी होवे देंदा रिज़्क़ तकाने। वेखो बंदिया आसमाना उत्ते उड़दे पंछी, वेख ते सही की करदे ने, ना ओ करदे रिज़्क़ ज़ख़ीरा, ना ओ भुखे मरदे ने। कदे किसे ने पंख पखेरू भुखे मरदे वेखे ने, बंदे ही करदे रिज़्क़ ज़ख़ीरा, बंदे ही भुखे मरदे ने। अजीज़ाने गिरामी कदर, लेकिन कुर्बान जाइए, जो दुआ आपको बताने वाला हूँ, बंदा रिज़्क़ के मामले में कभी परेशान नहीं हो सकता। और दुआ है वो माँ बाप के लिए। और दुआ क्या है? अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे माँ बाप के लिए ये वाली दुआ मांगा कर, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आप सब ने ये दुआ मांगा करनी है माँ बाप के लिए। अरबी नहीं याद, पंजाबी में मांग ले। मैं अभी आपको तर्जमा बता देता हूँ, आपको जुबानी याद हो जाएगा और इंशाल्लाह सारी जिंदगी याद रहेगा। और आप याद रखेंगे कि इस घर से कोई काम की बात सुन के आए थे
زبان کے چکر میں آپ نے نہیں پڑھنا. عربی یاد ہے تو عربی میں مانگ لیں, نہیں تو پنجابی میں جھٹکی زبان میں مانگ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب قبول کرنے پہ آتا ہے وہ زبانیں نہیں دیکھتا, وہ دل کی حالتیں دیکھا کرتا. شکر ہے اس کا کہ وہ اس کو دیکھتا. اور دعا کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے پروردگار میرے ماں باپ پہ اس طرح رحم فرما جس طرح وہ بچپن میں مجھے پالا کرتے. دوبارہ سن لیں, یا اللہ. آپ نے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنی ہے, اور پھر دیکھیں اللہ مہربان کیسے ہوتا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ میرے ماں باپ پہ اس طرح رحم فرما جس طرح وہ بچپن میں مجھے پالا کرتے تھے. جس طرح وہ بچپن میں مجھے پالا کرتے تھے. ایک وقت آتا ہے ہم اپنے ماں باپ کو پالنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر ان کا کھانا پانی جوتا کپڑا سب کچھ ہم لے کے آتے ہیں, پھر ہم پالنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ہم انہیں سنبھالنا بھی شروع کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے ایسی اولادیں دیکھی ہیں جس طرح ماں باپ بچپن میں ہمیں کھانا کھلاتے ہیں, میں نے ایسے ایسے بیٹے اور بیٹیاں دیکھی ہیں کہ ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ خود روٹی کے نوالے توڑ توڑ کے ان کے منہ کے اندر ڈالتے ہیں. میں نے ایسی اولاد دیکھی ہے کہ ماں باپ بچپن میں ہمارا چھوٹا بڑا پیشاب صاف کرتے رہے, اولادوں نے بھی ماں باپ کے چھوٹے بڑے پیشاب صاف کیے, بچوں کی طرح سنبھالا ہے. لیکن ایک مرد درویش نے کہا تھا بڑا فرق ہے ان کے سنبھالنے میں اور ہمارے سنبھالنے میں, ان کے کھلانے میں اور ہمارے کھلانے میں, ان کے پلانے میں ہمارے پلانے میں. انہوں نے جو ہماری صفائیاں کی ان میں اور جو ہم اگر ان کی صفائیاں کریں فرق بڑا ہے. اور پتہ ہے کیا فرق ہے؟ اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ اپنے باواز بلند کہنا ہے اور ماں باپ کے لیے کہنا ہے. ہم اگر انہیں پالتے ہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں ان کا چھوٹا بڑا صاف کرتے ہیں تو ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ یہ چند دنوں کے مہمان ہیں, یہ مرنے والے آج نہیں تو کل قبر میں پہنچ جائیں گے. ہم ان کی موت کا ذہن میں رکھ کے انہیں سنبھالتے ہیں. لیکن قربان جائیے ماں باپ پہ سمجھ کے سبحان اللہ کہنا ہے. جب وہ ہمیں سنبھالا کرتے تھے صاف کیا کرتے تھے وہ ساتھ ہمیں سنبھالا بھی کرتے تھے, ساتھ ہمیں زندگی کی اور جینے کی ہمیں دعائیں بھی دیا کرتے. بھئی دیکھیں نا اولاد کو سنبھالتی ہے تو وہ کہتی ہے یا اللہ آسانی سے اپنے پاس بلا. تو جمعے کے بعد خطیب صاحب کے کان میں بھی کہہ دیتے ہیں جی وہ ذرا تھوڑی سی مشکل میں دعا کرے اللہ ان کی مشکل آسان کر. تو ہم تو مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں. ایسا ہو جاتا ہے اور کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں, لیکن حقیقت تو یہی ہے نا. ہم بکرا بھی ذبح کر دیتے ہیں کہ روح آسانی سے نکل جائے, لیکن قربان جائیے وہ ہمیں پالا بھی کرتے تھے, ہمیں جینے کی دعائیں بھی دیا کرتے. اسی لیے اللہ کی عزت کی قسم ان سے بڑا پیر کوئی نہیں ہو سکتا. یہ سب سے بڑے پیر ہیں اور یہ ایسے پیر ہیں جب تک یہ بندے پہ خوش نہ ہو بندہ زمانے کا غوث اور قطب بھی ہو جنت کی خوشبو بھی اللہ اسے سونگنے نہیں دے گا. حضور کے صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوت ہونے لگے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں کلمے کی تلقین کی, وہ کلمہ پڑھے ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو. تو لوگ پریشان ہو گئے کہ صحابی رسول ہے اور کلمہ جاری نہیں ہو رہا. تو حضور کو لوگ بلا کے لے آئے, کہا یا رسول اللہ آپ انہیں کلمہ پڑھائیں. اب حضور اپنے صحابی کے سرانے پہ کھڑے ہوئے, وہ عالم نزع میں ہیں, مرنے کے قریب ہیں. حضور نے انہیں کلمہ شہادت کی تلقین کی تو ان سے پڑھا ہی نہ گیا. صحابی رسول سے کلمہ ہی نہیں تھا پڑھا جا رہا. تو باقی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں ایک بات تو بتائیں, آپ تو پتھروں کو اشارہ کریں وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. آج آپ کا صحابی اور بندہ کلمہ نہیں پڑھ رہا آپ کے کہنے پہ. حضور نے فرمایا اس کی ماں اس سے ناراض ہے, جب تک راضی نہیں ہوگی اس کی زبان پہ کلمہ ہی جاری نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا جاؤ اس کی ماں کو بلا کے لے آؤ. اب حضرت علقمہ کی امی جان کو بلایا گیا. حضور نے فرمایا ناراض ہیں آپ؟ عرض کی یا رسول اللہ ناراض ہوں. حضور نے فرمایا راضی ہو جائیں. مائی کہتی ہے نہیں اس نے مجھے بڑے دکھ دیے. یا رسول اللہ میں نے اس سے راضی نہیں ہونا. حضور نے پوچھا کیا دکھ دیا ہے؟
از کی کانا یفضل زوجتہ علیہ، یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی کو مجھ سے زیادہ سمجھتا تھا، بیوی کی وجہ سے میرے ساتھ لاڑ پڑتا تھا، بدتمیزی کر جاتا تھا، یہ اپنی بیوی کے سامنے مجھے شرمندہ کر دیتا تھا، اس نے مجھے بڑے دکھ دیے ہیں، میں نے اسے معاف نہیں کرنا۔ اب حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مائی صاحبہ آپ معاف نہ کریں۔ حضور نے صحابہ سے کہا لکڑیاں اکٹھی کرو، تیل پھینکو اور آگ لگا دو۔ تو مائی صاحبہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی، پوچھنے لگی یا رسول اللہ یہ آگ کس لیے جلانی ہے؟ حضور نے فرمایا تیرے بیٹے کو اٹھا کے آگ میں پھینکنا۔ تو تڑپ گئی، کہنے لگی اللہ کے رسول ناراض ہوں، بڑی دکھی ہوں اس وجہ سے، لیکن اس کا بال بھی جل جائے تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، یہ میں کیسے گوارا کروں کہ آپ اسے پورا جلا دیں، اسے تو کانٹا بھی چبھے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ 100 میل تے جے پتر نو لگے ٹھڈا، 60 ماں دے سینے وچ وجدی ہے۔ حضور نے فرمایا اماں جی پھر یہ بتائیں دنیا کی آگ میں جلنا برداشت نہیں تو آپ کی ناراضگی کی وجہ سے یہ قیامت کے دن جب دوزخ کی آگ میں جلے گا پھر آپ کیسے برداشت کریں گے؟ بس مائی صاحبہ پہ اس بات کا اثر ہوا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ گواہ رہیے گا میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں ادھر مائی کے منہ سے معافی کا میم نکلا، ادھر حضرت علقمہ کی زبان کے اوپر محمد عربی کا کلمہ جاری و ساری ہو گیا۔ تو جب صحابی رسول کی صحابیت اسے فائدہ نہیں دیتی، اگر ماں ناراض ہے تو ہم تو بڑے گناہگار سے لوگ ہیں۔ آئیے عزیزان گرامی قدر، اس محفل سے یہ ارادہ کر کے اٹھے، سارے پیروں کو بھی راضی رکھنا ہے مگر گھر والے پیروں کو زیادہ ضروری ہے لازمی رکھنا، ان کی بھی خدمتیں کرنی ہیں مگر ان کی خدمتیں وہ ہیں جو عبادت کا درجہ نہیں، جس خدمت کی وجہ سے اللہ عبادات کو قبول و منظور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول